السلام علیکم، میں ہوں فرح اقرار. آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آج بھی جس بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں بہت ہی افسوسناک ہے، بہت ہی دردناک ہے. ایک اور جان چلی گئی. 17 سال کا جزلان اس دنیا سے چلا گیا. سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہا ہے جسٹس فار جزلان. پتہ نہیں کتنی بار ہم ایسے ہیش ٹیگز چلائیں گے، پتہ نہیں کتنے انسٹا پیجز بنائیں گے، اور کیسے وہ مائیں تڑپیں گی جن کے پیارے معصوم بچے اس طرح گھر سے نکلتے ہیں اور واپس ان کی لاش آتی ہے. میں نے سوشل میڈیا دیکھا بھرا پڑا ہے، جزلان کے لیے جسٹس مانگ رہے ہیں لوگ. یہ واقعہ ہوا کیا، پہلے ذرا میں وہ آپ سے شیئر کرتی ہوں. کراچی کا علاقہ ہے بحریہ ٹاؤن، بہت بڑی سوسائٹی ہے. وہاں پر جزلان گاڑی میں تھا اپنے ایک دوست شامیر کے ساتھ. وہ لوگ ڈرائیو کر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ لڑکے جو ہیں زگ زیگ بائک کو چلا رہے ہیں. اب ظاہری بات ہے اس طرح کی بائک چلانا کسی بھی حادثے کا سبب بن سکتا ہے. ان بچوں نے ان لڑکوں کو روکا. وہ لڑکے بھی کم عمر تھے، معصوم بچے تھے وہ بھی. جب ان کو روکا تو آپس میں دونوں کی تلخ کلامی ہوئی. تلخ کلامی کے دوران ہی حسنین نام کے لڑکے نے موبائل اٹھایا اور کال ملائی. کال ملانے کے بعد ہوا یہ کہ وہاں سے ان کے دوست احباب بھائی سارے آ گئے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ان ساروں کے پاس اسلحہ تھا، جدید اسلحہ ان کے پاس موجود تھا. انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ گاڑی کا گھیراؤ کر لیا اور گاڑی پر فائرنگ شروع کر دی. اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جزلان، 17 سال کا جزلان معصوم جو چاہتا تھا کہ اس طرح سے وہ بائک نہ چلائیں کہ خود ہی کسی حادثے کا سبب نہ بن جائے، وہ موقع پر ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. شامیر جو بچہ اس کے ساتھ تھا وہ بری طرح سے زخمی ہوا. عباسی شہید کراچی کا اسپتال ہے، اس کو وہاں پر لے جایا گیا. وہاں پر اس کی 2 سرجریز ہوئی ہیں. اس وقت بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کی جان خطرے سے باہر ہے. دوسری جانب جزلان کے والد نے جس صدمے میں ہوں گے، اس بچے کی والدہ، بہن، بھائی، دوست، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. ایک بچہ جو گھر سے نکلتا ہے صحیح سلامت خوش باش اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اسپتال سے آپ کو اس بچے کی لاش واپس لانی پڑتی ہے. کتنی بڑی قیامت ٹوٹتی ہے اس گھر والوں پر. یہ وہ مائیں اندازہ کر سکتی ہیں جن کے بچے ہوں گے، جنہوں نے شاید کسی اپنے پیارے کو کھو دیا ہو. وہ بھی اس واقعے کے اوپر درد سے بلبلا اٹھے ہوں گے. اب جزلان کے والد نے ایف آئی آر درج کرا دی ہے. ایف آئی آر میں حسنین کو نامزد کیا ہے، حسنین کے بھائی کو نامزد کیا ہے. یہ جو حسنین اور اس کا بھائی عرفان ہے، آپ ان کے سوشل میڈیا پیجز ذرا جا کے دیکھیں. وہاں پہ آپ کو لگے گا اسلحے کی نمائش کی جا رہی ہے، انسٹاگرام سٹوریز لگائی جا رہی ہیں، پوسٹ لگائی جا رہی ہیں، ٹک ٹاکس بنائے جا رہے ہیں. یعنی کہ ایک وہ ہتھیار جس سے کسی کی جان جا سکتی ہے ان بچوں کی بآسانی ایکسیس میں ہے. یہ کیسے بڑے ہیں، کیسے والدین ہیں جو اپنے بچوں کے ہاتھ میں کھلونے کی جگہ پر اسلحہ دے رہے ہیں اور پھر ایسے واقعات ہو جاتے ہیں. اب وہ بچے مفرور ہیں. حسنین کی گرفتاری عمل میں آ گئی ہے، باقی سارے بچے جو اس کے دوست تھے، بھائی تھے، سب مفرور ہیں. لیکن جو جان سے گیا اس کے گھر والوں کا کیا؟ بہت سے سوال اٹھتے ہیں اس طرح کے واقعے پر. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. بگڑے امیر ماں باپ کی اولادیں جن پر ماں باپ کوئی چیک رکھنا گوارا نہیں کرتے، یا ان کو ہر چیز ان کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں کہ جاؤ بیٹا جاؤ، زندگی جیو، عیاشی کرو. لیکن یہ سمجھانا شاید بھول جاتے ہیں کہ جان بہت قیمتی ہے. آپ نے اپنی انا میں، غرور میں کسی کی جان نہیں لے لینی. کیا کہا تھا جزلان نے؟ ان کو صرف منع کیا تھا اس حرکت سے جو اس بچے کی ہی جان لینے کے سبب بن سکتا تھا، جس نے الٹیمیٹلی سمجھانے والے لڑکے کو قتل کر دیا، اس کی جان لے لی. پروگرام کے دوران بھی میں ایسے بہت سے واقعات دیکھتی تھی، دل دہل جاتا تھا، دل روتا تھا، میں ڈپریس ہو جاتی تھی، میں سٹریس میں چلی جاتی تھی کہ ہمارا معاشرہ آخر جا کس طرف رہا ہے. اور وہی ایک میرا سوال ہوتا تھا. ہر بار میں اپنے پروگرام میں بھی کہتی تھی کہ خدا را اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھیں، دیکھیں کہ وہ موبائل فون کا کیا استعمال کریں، کس سے بات کریں، کہاں جا رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، آپ کے گھر پہ آ کر وہ بچے کیا کر رہے ہیں، ٹیلی ویژن پر کیا دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پر کیا دیکھ رہے ہیں، ان سارے پلیٹ فارمز کو کیسے استعمال کر رہے ہیں. اور اب تو بڑی بڑی اس پر رپورٹس بھی چھپی ہیں کہ چھوٹے بچے جو ہیں ان کو اسلحے میں کھیلنے کے لیے ہتھیار کا کھلونا نہ لے کے دیں. ان کی عمر نہیں ہے، ان کے ذہن کچے ہیں، وہ جو کچھ دیکھتے ہیں. اب تو گیمز بھی ایسی آ گئی جس میں بہت زیادہ وائلنس ہے، تو بچے پتہ نہیں فیسینیٹ ہو جاتے ہیں. بچے اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اسلحہ اٹھانے اور پھر اس کو چلانے سے بھی گریز نہیں کرتے ہیں. ایف آئی آر درج ہو گئی ہے، نہ ہی اسلحہ کسی قسم کا ملا ہے، نہ ہی کوئی سراغ ملا ہے ان لوگوں کا جو اس واقعے میں ملوث ہیں. اور ایک اور اہم بات، اس سے پہلے ہم نے
شاہ رخ چتوئی والا واقعہ بھی دیکھا تھا. ایک اور بچہ جس کو گاڑی میں گولیاں مار دی گئی تھی, میں نے اس کا کیس کور کیا. اس کا باپ غم سے نڈھال بالکل پاگل پن کی حالت تک پہنچ چکا ہوا تھا. اس کا بھی کوئی حل نہیں نکلا. ہمارے بہت قریبی لوگ جن کو ایسے بے دردی سے مار دیا جاتا ہے, مجھے اس وقت اپنا بہت پیارا بھائی اور دوست مرید بھی یاد آ رہا ہے جس کو گولیاں مار دی گئی تھیں. کوئی انصاف نہیں ملا. انصاف کی ہم بات کرتے ہیں اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. اگر کسی بھی مقدمے, FIR, انویسٹیگیشن, کوئی بھی ایسا کیس, اس کے انصاف میں اگر دیر ہو جائے تو آپ سمجھیں کہ وہ انصاف ملنا نہیں ہے. ایسا ہی ہوتا ہے دوسری قوموں میں. ہم نے وہ واقعہ بھی دیکھا تھا جہاں پر غلطی سے ایک کم عمر ڈرائیور نے راہ چلتے ہوئے کسی کو کچل دیا تھا اور اس کو سزا ہوئی تھی. حالانکہ پورے سوشل میڈیا پر یہ کہا جا رہا تھا کہ تھوڑا سا انسانی ہمدردی کے تحت کنسیڈر کیا جائے, اس نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا, غلطی ہو گئی, لیکن اس کو اس کی بھی سزا ملی. اور یہاں پر تو جانتے بوجھتے ہوئے, سوچتے سمجھتے ہوئے, اشتعال میں آ کر صرف ایک بات سے منع کرنے پر وہ بچے, وہ بگڑی ہوئی اولادیں اس قدر آپے سے باہر ہو گئیں کہ انہوں نے دوستوں کو منگایا. وہ دوست پتہ نہیں کہاں سے اسلحہ لے کر آئے. اب یہ اسلحے تک ان کی رسائی کیسے ہوئی؟ گھروں میں اسلحہ موجود تھا؟ کیا ان بچوں نے اسلحہ رکھا ہوا تھا؟ کیا یہ لائسنس یافتہ اسلحہ تھا؟ کیا ان کے والدین کے گھر میں اسلحہ موجود تھا جو ان بچوں کو آسانی سے مل گیا؟ پھر یہ تمام کم عمر بچے ڈرائیو بھی کر رہے تھے. اب پھر بات آ جائے گی پولیس پر. پولیس انویسٹیگیشن کرے گی, پھر جو بھی ان کو شواہد ملیں گی وہ آگے عدالت میں پیش کرے گی, پھر عدالت فیصلہ کرے گی. ایک لمبا پروسیس شروع ہو جائے گا. لیکن وہ جو ماں کی تڑپ ہے, وہ باپ کی تڑپ ہے, بھائیوں کی تڑپ ہے, اور وہ جو دوست جنہوں نے اپنے دوست کو کھو دیا, ان کا دوست واپس آنے والا نہیں ہے. یہ ناقابل تلافی نقصان ہے جو اس سے پہلے بھی ہم بہت بار دیکھ چکے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے آپ سے, خدا کے واسطے اپنے بچوں پر توجہ دیں, دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں, ان کو بنیادی اخلاقی اصول سکھائیں, ان کو اس قسم کی چیزوں سے دور رکھیں. یہ بچہ چلا گیا ہے, وہ اس کے ماں باپ پر جو گزری ہے, میں بار بار وہ کہہ رہی ہوں, اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا ان ساری چیزوں کے پر غور ہوگا؟ کیا اس طرح کی چیزوں کو بین کیا جائے گا؟ کیا سوشل میڈیا کو مانیٹر کیا جائے گا جہاں پر شو آف کی جاتی ہیں اس طرح کی چیزیں, اور جس کو دیکھ کے باقی لوگوں کو بھی بڑھاوا ملتا ہے؟ پھر کیا اس قسم کے واقعات کا کوئی سدباب ہوگا کہ جس میں مجرموں کو سزائیں نہیں ملتی ہیں, وہ کھلے عام دندناتے پھرتے ہیں اور باقی لوگوں کو بھی شے ملتی ہے؟ کیا ہم اپنے ملک کو, اپنی سوسائٹی کو, اپنے بچوں کو جو یہ نقصان ہو رہا ہے اس سے بچا سکتے ہیں؟ ان سارے سوالوں کے جوابات مجھے نہیں ملے آج تک, اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ادارے, ہماری حکومتیں, ہماری پولیس, ہماری عدلیہ ایسی سخت کاروائیاں کرے کہ آئندہ کوئی اس قسم کی چیز کرتے ہوئے لاکھ بار سوچے کہ میں یہ کروں گا تو میرا انجام یہ ہوگا. انجام سے ڈر نہیں ہوگا نا, تو یہ سب چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے پر رحم کرے, اللہ تعالیٰ ہماری یوتھ پر رحم کرے, اللہ تعالیٰ ان والدین کو ہدایت دے جو بچوں کی سپرویژن نہیں کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان اور ہم تمام پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.